نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج جس موضوع پر میں آپ سے بات کروں گا وہ موضوع اس طرح کا ہے کہ آپ دنیا میں بھی عزت و کامیابی و کامرانی حاصل کریں گے یا کر سکتے بھی ہیں، اور آخرت میں بھی، وہ کہ ہم اپنی ڈیلی لائف میں بڑے ہی آسان طریقے سے نبی کی سنت کس طرح پوری کر سکتے ہیں۔ اب وہ کس طرح ہے کہ دیکھیں، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے میرا نام سنا، مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اور پھر سن کر درود و سلام نہ بھیجا تو ایسا شخص بخیل ہے۔ بخیل یعنی کہ وہ کنجوس ہے۔ اب دیکھیں کہ صبح، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پانچ نمازیں، پانچ اذانیں۔ دیکھیں کہ اب اذان کے درمیان میں آ جاتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے، 2 دفعہ آتا ہے، ہم نے دونوں دفعہ کہہ دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ثواب مل گیا نا۔ اسی طرح اینڈ پہ آ گیا لا الہ الا اللہ، آ گیا لا الہ الا اللہ کے بعد جواب دے دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا، ثواب مل گیا۔ یہ تو ہو گیا، ہم نے درود و سلام بھیج دیا، ایک تو یہ ہمیں نا بہت ثواب مل گیا، دنیا کا بھی آخرت کا بھی۔ پھر آ جاتا ہے کہ اب ہم سنت کس طرح پوری کریں، سنت پوری کریں گے اور کس طرح اس سنت سے ثواب حاصل کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اپنی رحمت میں اور اپنے سائے میں رکھے گا۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی طرف میں قیامت کے دن اپنی رحمت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھوں گا۔ ان میں ایک تو آتے ہیں وہ جو بات بات پر خدا کی قسم اٹھائیں، اور ایک تو قسم اٹھا لی پھر اوپر سے پوری بھی نہ کی، ٹھیک ہے، قسم اٹھانی نہیں چاہیے کسی کی بھی، اسپیشلی خدا کی نہیں اٹھانی چاہیے۔ دوسرے وہ ان مردوں کے جن کے ٹخنے ننگے نہیں ہیں، جیسے اب ہماری ادھر فیشن چل پڑا ہے نا، الٹا ہو گیا ہے، عورتوں کے ٹخنے ننگے ہیں اور مردوں کے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو الٹا ہو گیا نا، کیونکہ ہم انگریزوں کی بات فالو کر رہے ہیں، انگریزوں کے کلچر کو ہم فالو کر چکے ہوئے ہیں، تو ایسے شخص کو، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا بھی نہیں، اور جو شخص یہ نہیں کرتا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ دیکھیں کہ یہ سنت ہے ٹخنے ننگے کرنا، آپ نے ٹخنے ننگے کیے، ٹھیک ہے، پینٹ پہنی ہے، شلوار پہنی ہے، ٹراؤزر پہنا ہے، جو بھی جیسے ہمارا مطلب پہنتے ہیں سب مردوں کے لیے، سنت پوری ہوئی، ثواب مل گیا۔ آپ قسم نہیں اٹھا رہے، ٹھیک ہے، آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ بات بات پہ قسم کیوں نہیں اٹھا رہے؟ نہیں اٹھانی نا، کیوں؟ کیونکہ گناہ ہے، آپ کے ذہن میں ہے بھائی میں نے قسم اٹھائی تو مجھے گناہ مل جانا ہے۔ اب آ جاتی ہے سنت کی بات، تو اب دیکھیں، آپ صبح اٹھے جی، اٹھتے ساتھ آپ نے دعا پڑھی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، صبح اٹھنے کی دعا پڑھ لی، سنت پوری، ثواب مل گیا۔ ساتھ ہی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا جس میں لوگ صبح مسلمان ہوں گے، شام کو کافر، شام مسلمان ہوں گے، صبح کافر۔ تو علماء کہتے ہیں کہ آپ جب بھی صبح اٹھو یا شام کو سو، آپ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو۔ اچھا دیکھیں، آپ نے پہلے صبح اٹھنے کی دعا پڑھی، پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اندر محمد آ گیا، آپ نے ساتھ درود و سلام بھیج دیا، ثواب مل گیا۔ بیڈ سے اٹھیں، چارپائی سے اٹھیں، زمین پہ اگر آپ لیٹے ہوئے ہیں کسی بستر میں زمین پہ، ادھر سے اٹھے بسم اللہ پڑھ لیں، ثواب مل گیا۔ فجر کی نماز پڑھی، وضو کرنے کے لیے بیٹھیں، بسم اللہ پڑھیں، سنت پوری ہو گئی، پہلا کلمہ پڑھیں، سنت پوری ہو گئی، ٹھیک ہے، وضو کر لیا، سنت کے مطابق کریں، ثواب مل گیا پورا۔ یہ میری ایک ویڈیو ہے، میں نے پورا وضو کرنے کا طریقہ بتایا ہے ایک ویڈیو میں، آپ میرے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے وضو مکمل کیا، بعد میں آپ جو اشہد ان لا الہ پڑھیں، سنت پوری ہو گئی، ثواب مل گیا۔ آگئی نماز کی بات، فجر کی نماز ہو گئی، ان سے پہلے ان کی اذان ہے، اذان میں آپ اذان کا جواب دیں، سنت پوری ہو گئی۔ اذان مکمل کا جواب کیسے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، جواب بھی بتا رہا ہوں، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حی علی الفلاح لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔
لا الہ الا اللہ، اچھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، درود و سلام بھیجیں، اذان کے بعد کی دعا پڑھیں، آپ کی سنت پوری ہو گئی، آپ کو ثواب مل گیا۔ نماز پڑھیں، نماز پورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے سے پڑھیں، جیسے انہوں نے ہمیں بتایا کہ بھئی آپ نے نماز اس طرح پڑھنی ہے، آپ سنت کے مطابق نماز پڑھیں، آپ کو ثواب مل گیا۔ چلیں جی، نماز ہو گئی، فجر کی نماز ہو گئی، دعا مانگیں، اس کے بعد آپ جیسے مسجد میں آپ انٹر ہوئے تھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا پڑھیں، سنت پوری ہو گئی، ثواب مل گیا۔ مسجد میں ایسے نکل رہے ہیں آپ پڑھیں اللہم انی اسألک من فضلک کا پڑھیں، سنت پوری ہو گئی، آپ کو پھر اس کا بھی ثواب مل گیا۔ گھر آئے ہیں، گھر آنے کی دعا پڑھیں، گھر سے نکل رہے ہیں، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھیں۔ اب میں آپ کو صبح سے لے کے چل رہا ہوں کہ کس طرح آپ نبی کی سنتوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ اب صبح میں ایک حضرت علی سے پوچھا کہ آپ سارا دن تو کام کرتے ہیں تو آپ عبادت کب کرتے ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں سارا دن عبادت کرتا ہوں۔ تو پوچھا گیا کہ بھیا آپ تو سارا دن کام کرتے ہیں تو عبادت؟ تو انہیں آگے سے جواب دیا نا کہ میں سارا دن عبادت کرتا ہوں، تو پھر پوچھا نا کہ عبادت کیسے کرتے ہیں؟ تو انہیں فرمایا کہ بھائی میں جو بھی کام کرتا ہوں میں اس کی دعا پڑھ لیتا ہوں جو میرے نبی نے بتائی، ٹھیک ہے۔ اب جتنے کام ہیں ہر کام کی دعائیں ہیں، آپ جتنی دعائیں زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اتنا ہی ثواب ہے، سنتے بھی پوری ہوتی جائیں گی، ثواب بھی ملتا جائے گا، کام میں بھی اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا۔ بسم اللہ کے ساتھ کام شروع کریں۔ آپ نے جی اسکول جانا ہے، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ نے آفس جانا ہے، آپ آفیسر ہیں، آپ جو بھی ہیں، آپ گھر سے نکل رہے ہیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، بسم اللہ پڑھ لیں، سنت پوری ہو گئی، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ لیں، سنت پوری ہو گئی، ثواب مل گیا۔ سواری پہ بیٹھ رہے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون پڑھ لیں، سنت پوری ہو گئی، ثواب مل گیا۔ بسم اللہ پڑھ کے سٹارٹ کریں، جس پہ آپ جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں بہترین ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ بائک پہ ہیں، سائیکل پہ ہیں، گاڑی پہ ہیں، بسم اللہ پڑھیں، یہ والی سفر کی دعا پڑھیں، اچھا ہو گیا۔ کھانا کھانے بیٹھے ہیں جی، دوپہر کا ٹائم ہو گیا، ظہر کا ٹائم آیا ہے، پھر وہی سارا اسکیجول آپ نے اپنایا، سنتے پوری ہوتی گئی، اور پھر اب کھانے کا، دوپہر کے کھانے کا، صبح ناشتے کا بھی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ بسم اللہ سے شروع کیا، بسم اللہ و برکت اللہ پڑھا، کھانے دوپہر کے کھانے میں بھی سیم بسم اللہ و برکت اللہ، ٹھیک ہے، اور اینڈ پہ الحمدللہ آپ نے پڑھ لیا۔ اب واش روم جا رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، باہر نکل رہے ہیں واش روم سے، غفرانک۔ اب آگے آپ کی کھانے کا بھی ہو گیا، سارا ہو گیا۔ اسی طرح آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، عصر پڑھ لی، مغرب پڑھ لی، گھر میں داخل ہو رہے ہیں، آپ کا آ گیا، پھر آپ نے سیم وہی دعائیں پڑھنی ہیں۔ کام سے نکل رہے ہیں تو پھر بھی آپ اسی طرح سواری پہ بیٹھتے ہوئے دعا پڑھیں گے۔ اب آ گئی عشاء کی باری، عشاء بھی آپ نے اسی طرح، پھر رات کے کھانے کی باری، وہی آ گیا۔ سونے کی باری آ گئی، سونے کے ٹائم اللہم بسمک اموت و احیا، یہ پڑھ لیں، پہلا کلمہ پڑھیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جس شخص نے دن میں 3 دفعہ سورۃ الناس اور 3 دفعہ سورۃ الفلق پڑھ لی، اس کے لیے کافی ہے۔ ہر نماز کے بعد سورۃ الناس اور سورۃ الفلق ایک دفعہ پڑھیں، سنت پوری ہو جائے گی۔ رات سو رہے ہیں، آیت الکرسی پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر لیٹتے تھے تو اس طرح اپنی انگلیاں رکھتے تھے، ٹھیک ہے، اور سورۃ الفلق سورۃ الناس دونوں پڑھتے تھے، پھونک مارتے تھے اور اپنے سارے جسم پر اسے پھیر لیتے تھے، جسم مبارک پر اپنے پھیر لیتے تھے اپنے ہاتھ مبارک۔ اب دیکھیے کہ صبح سے لے کے شام تک ہم نے ہر کام سنت کے مطابق کیا، جب سب کام سنت کے مطابق ہو گئے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے سارے ثواب دے دیے۔ سب کام سنت کے مطابق کریں، دعا پڑھیں، اللہ تعالیٰ کام میں بھی برکت ڈالے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی بھی پیدا کرے گا، ثواب بھی مل جائے گا، دنیا کی بھی عزت و کامیابی، آخرت کی بھی عزت و کامیابی۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، دیکھیں میں نے آج آپ کو سارا ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا سب کچھ، تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کریں گے اور ضرور کریں گے۔ میں بھی کرتا ہوں، انسان ہے کبھی کبھی رہ جاتا ہے، آپ سے بھی مجھ سے بھی سب کے ساتھ، لیکن میری دعا ہے آخر میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ فسبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔